یادگار سویٹ کی مٹھائی نہیں کھائی اس نے پاکستانی مٹھائی کا مزہ ہی نہیں چکھا۔ ہم آپ سے دور نہیں، گرین لینڈ تھن گاتا پر پاکستانی مٹھائیوں کی یاد لیے یادگار سویٹ اپنی مٹھاس کی خوشبو لیے موجود ہے۔ ہر قسم کی بہترین تازہ اور خوش ذائقہ یادگار سویٹ شادی اور دیگر تقریبات میں مقبول ہونے کے ساتھ ہر عمر کے افراد یادگار سویٹ کو پسند کرتے ہیں۔ پروپرائٹر محمد خالد، یادگار سویٹ۔ رابطہ کے لیے 004722682068 یادگار سویٹ۔ یادگار سویٹ، جس نے یادگار سویٹ کی مٹھائی نہیں کھائی اس نے پاکستانی مٹھائی کا مزہ ہی نہیں چکھا۔ ہم آپ سے دور نہیں، گرین لینڈ تھوئنگ گاتا پر پاکستانی مٹھائی کی یاد لیے یادگار سویٹ اپنی مٹھاس کی خوشبو لیے موجود ہے۔ ہر قسم کی بہترین تازہ اور خوش ذائقہ یادگار سویٹ شادی اور دیگر تقریبات میں مقبول ہونے کے ساتھ ہر عمر کے افراد یادگار سویٹ کو پسند کرتے ہیں۔ پروپرائٹر محمد خالد، یادگار سویٹ، اوسلو۔ 004722682068 یادگار سویٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ اوورسیز چینل جہاں ناروے سٹارٹ ہوا، چوری ارشد صاحب اور بانی نے تے بڑا زبردست کام کر رہے ہیں، لوگ بہت مطمئن ہیں کہ میں اپنی طرفوں، اپنی فیملی اور اپنے دوستوں کی طرفوں چوری ارشد اور انہوں دے احباب جنہیں دوست احباب نے سارے دلی طور سے مبارک کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اور جدا دے کہ اپنی کمیونٹی واسطے، مسلمانوں واسطے، پاکستانی کمیونٹی واسطے جس قدر محنت کر رہے ہیں اللہ انہوں نے جدا دے۔ اور میں اپنی طرفوں میں سنیا لوگوں کے گھراں جا کے انہوں نے مسائل حل کر دے، یہ بڑی خوشی کا مقام ہے۔ میں سمجھنا کہ ایسے انسان، ایسے لوگ جڑے ہیں وہ کمیونٹی واسطے ایک سرمایہ ہوندے نے۔ میں دوبارہ پھر انہوں اور انہوں دے سارے احباب نو اپنی طرفوں، اپنے دوستوں کی طرفوں بہت زیادہ دلی عید مبارک۔ کمیونٹی جو یہاں ناروے میں اتنے خوبصورت ملک میں رہتی ہے اور یہاں رہ کے اپنے ملک کا نام اور اپنے مذہب کا نام روشن کرتی ہے، ساتھ میں یہ اپنے مذہبی جو کام ہے، مذہب کا جو ہے وہ پورے طور پہ اپنا مذہبی طور پہ اپنے جتنے رمضان شریف ہیں، عیدین ہیں، باقی تہوار ہیں، سارے مناتی ہیں اور بڑھ چڑھ کے مذہب میں حصہ لیتی ہیں۔ ماشاءاللہ بچوں کو مذہبی طور پہ یہاں پہ اس ملک میں رہتے ہوئے مذہب کے قریب لے کے آتی ہیں اور مسجدوں میں بھی ان کو لے کے جاتی ہیں، اور الحمدللہ یہاں بھی جو جتنے بھی علماء اکرام ہیں وہ بھی مذہب کے لیے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں۔ میں یہاں ناروے میں بھی اور اوورسیز گلوبل کی طرف سے ناروے میں مسلمانوں کو سب کو اور پاکستان میں بھی سب کو میں عید مبارک کہتا ہوں اور اپنے دل کی اظہار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسی عیدیں ہر مسلمانوں کے لیے خوشیاں لے کے آئے اور مسلمانوں کے مسئلے مسائل جو ہیں دنیا میں رہتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں حل کرے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں دوبارہ سے چوری ارشد صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ہماری کمیونٹی کے لیے بہت دلجوئی سے کام کرتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں اور بہت محنت کرتے ہیں۔ بہت شکریہ ان کا، دوبارہ سے بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں رفاقت علی اپنے دل کی گہرائیوں سے سب پاکستانی جو دنیا میں جہاں جہاں بھی بستے ہیں ان کو عید مبارک کہتا ہوں۔
اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا جو ہے ایک موقع پیدا کیا ہے کہ جو اوسلو میں ارشد وحید صاحب ایک گلوبل اوورسیز ٹی وی کے نام سے کام کر رہے ہیں، ہمیں یہ موقع دیتے ہیں کہ ہم ان کے ذریعے جو ہے اپنے بہن بھائیوں کو پوری دنیا میں جو ہے وہ عید مبارک اور خوشیوں اور غمیوں کے موقعوں پر یاد کر سکتے ہیں، اور ان کے ذریعے جو اپنے جو دل کے جذبات ہوتے ہیں ان کو اپنے بہن بھائیوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ پاکستان یونین درمن کی طرف سے تمام مسلمان بھائیوں پاکستانیوں کو ہماری طرف سے، میری طرف سے اور یونین کی طرف سے عید مبارک۔ اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہ نیا ٹیلی ویژن اور اوورسیز گلوبل ٹیلی ویژن جو ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم پاکستانی یہاں ناروے میں رہنے والے اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں، تو یہ بہت اچھا قدم ہے کہ ہم پاکستانی اس طرف بھی میڈیا کی طرف جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حافظ شیراز حسین اپنی طرف سے اس مرکز جماعت اہل سنت کلباکن کے سرپرست حاجی مہندی خان صاحب کی طرف سے، تمام انتظامیہ کی طرف سے پورے ناروے میں بسنے والے مسلمانوں کو بالعموم اور بالخصوص پوری امت مسلمہ کو عید الفطر مبارکباد کہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے یہ جو ہمیں تحفہ اور نعمت بخشی ہے، اس کے اوپر ہم اس کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ جہاں کہیں مسلمان بس رہے ہیں اپنے ارد گرد بسنے والے مسلمانوں کی خوشیوں میں بھی شریک ہوں، ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شریک کریں، اور غریب اور مساکین جو لوگ ہیں ان کے اندر بھی عید کی خوشیاں تقسیم کریں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کا حامی ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ استقبال کرتے ہیں دوبارہ سے ناظرین آپ کا اوورسیز گلوبل عید کے سال میں۔ بہت سارے ایسے ہمارے پاس آج ٹاپکس ہیں جن کو ہم آج ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، لیکن آج چونکہ عید الفطر ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا جو فوکس ہے وہ زیادہ عید پہ ہی رکھیں، لیکن ہمارے پیغام اس دوران آپ کو ساتھ ساتھ یکجہتی کے ہوں، محبت کے ہوں، بھائی چارے کے ہوں، اخوت کے ہوں، ملتے رہیں گے۔ اور خواتین جو ہیں وہ چونکہ دنیا کی کوئی بھی فیلڈ ہو، دنیا کا کوئی بھی کنارہ ہو، ہر جگہ پہ چونکہ اپنے کردار بڑی بخوبی سے انجام دیتی ہیں، اور عید کے موقع پر تو ہماری دوڑ خصوصاً زیادہ لگتی ہے۔ کیسے؟ آج یہ جاننے کے لیے ہم اپنی ایک اور خوبصورت سی مہمان کو دعوت دیتے ہیں، راحیلہ حاول کو، کہ وہ آئیں اور ہمارے ساتھ اس خوشیوں میں شامل ہوں۔ جی تشریف لائیے۔ عید کے اس خوبصورت موقع کو آپ کس طریقے سے مناتی ہیں، اور عید کے اس موقع پہ آپ ہمیں کیا پیغام دیں؟ سب سے پہلے تو السلام علیکم، جتنے ناظرین جتنے بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں میں سب کو عید مبارک بولوں گی۔ اس کے بعد میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہوں گی کہ عید الفطر ہے، لیکن یہ سب سے پہلے تو یہ سوال آتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم لوگ عید مناتے ہیں لیکن ہم لوگ ناروے میں رہتے ہیں، اس لیے میں اپنے بچوں کو بتانا ہوتا ہے کہ عید کس طرح منائی جاتی ہے۔ یہ عید الفطر اصل میں سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 624 ہجری میں ہم لوگ یہ عید پہلے دفعہ منائی گئی تھی۔ ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد میں یہ بتاؤں گی کہ عید الفطر جو ہے اس میں
کیونکہ ظاہر ناروے میں ہے، ناروے کی وجہ سے اصل میں بتانا ضروری ہے، کیونکہ جو چیزیں ہم اپنے بچوں کو یا اپنے ارد گرد کے کلچر کے حساب سے بتائیں گے وہ بہت ضروری ہے. اگر پاکستان میں ہوں تو یہ کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن میں یہ بتاؤں گی کہ عید الفطر میں سب سے پہلے جب نماز پڑھنے کے لیے ہمارے مرد حضرات تیار ہو کے جاتے ہیں تو عید پڑھنے سے پہلے وہ فطرانہ ادا کرتے ہیں. اور وہ فطرانے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے ہمارے گھر کے فرد ہیں سب کے ایک ایک کے حساب سے دیا جاتا ہے، نہ کہ اس کو مطلب ویسے ادا کیا جاتا ہے. دوسرے نمبر پہ جب روزے رکھے جاتے ہیں تو جو حضرات روزے نہیں رکھ سکتے، میں ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بھی عید سے پہلے ان کی ہر چیز جو کفارہ ہے وہ ادا کیا جاتا ہے. کوئی انسان بیمار ہے یا ہدیہ ہوتا ہے، ہدیہ ہوتا ہے وہ سب سے پہلے ادا کیا جاتا ہے، وہ عید منانے سے پہلے. اور اس میں یہ ہے کہ پھر وہی بات آ جاتی ہے، کیونکہ اس چیز کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے کہ یہاں بچوں کے لیے بھی، کیونکہ بڑے تو ہم لوگ ظاہر پاکستان کی کلچر سے جانتے ہیں بالکل، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ کچھ چیزیں ضروری آ جاتی ہیں. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ایک روزہ نہیں رکھتے تو صبح اور شام کا کھانا آپ کو ایک غریب انسان کو کھلانا ہوتا ہے. اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، بیماری کچھ بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح اب عید کی بات آ جاتی ہے، عید کی بہت زیادہ خوشی منائی جاتی ہے. چاند رات کو سب سے پہلے تو مہندی یا چوڑیاں، کپڑے، ہر چیز. اور میرے گھر میں، میرے سب کے گھر میں ہو لیکن میرے گھر میں یہ ہے کہ اگر آپ ناشتہ عام نارملی کچھ بھی کرتے ہیں، لیکن عید والے دن اسپیشل ہے کہ صرف اور صرف ناشتہ سویوں کا ہوتا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آج عید ہے. میں یہاں پہ پھر تھوڑا سا آپ کی بات کو آگے لے کے جاؤں گی کہ سوئیاں، جتنے بھی ہمارے مہمان آئے سب نے سوئیوں کا ذکر کیا. سوئیاں نہ تو ہمارا کلچر بن چکی ہے بلکہ یہ اتنی پاپولر ہو چکی ہیں کہ ایک دفعہ ہمارے ایک اسکالر لکھتے ہیں کہ مجھے یہ انٹرنیشنل ڈش اتنی پاپولر کیسے ہو سکی، چونکہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستانیوں میں سوئیاں بہت مقبول ہیں. تو وہ بڑی اپنی خوش قسمتی سمجھنے لگے کہ پاکستان کی بہت ساری ایسی چیزوں کے اندر سوئیاں جو ہیں وہ اتنی پاپولر ہیں کہ ان کو انٹرنیشنل ڈشز کے طور پہ شامل کیا گیا ہے. تو ہمارے کلچر، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہمارا کلچر بہت امیر ہے، اور جب اس کے اوپر مذہبی رنگ آتا ہے تو وہ اور بھی خوبصورت ہو جاتا ہے. جی بالکل، آپ اپنی بات کو جاری کیجیے. ہاں جی، وہی میں بتا رہی تھی، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اور سوئیوں کی اگر بات ہے تو صرف عید الفطر نہیں بلکہ عید الاضحیٰ پہ بھی سوئیاں ہی پہلے نمبر پہ ناشتے میں. تو باقی جو ہے مطلب کھانے کے معاملے میں دیکھا جائے تو وہ تو ہم لوگ تو یاد کر رہے ہیں کہ میں سن رہی تھی کہ مائیں ہماری کچنوں میں گھس جاتی تھی، لیکن آج میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم اس ٹائم پہ پہنچ چکے ہیں اور ہماری باری آ چکی ہے. ہم لوگ کچن میں گھسے ہوتے ہیں اور بچے جو ہے ان کی فل تیاری ہی ہو رہی ہوتی ہے. بلکہ مجھے یہاں پہ ایک اور بات کہنی پڑے گی کہ آج کل کھانا بنانے کے بہت سے چھوٹے شارٹ کٹس، جس طرح ریڈی میڈ مسالے، ریڈی میڈ سوئیاں، سب کچھ آ چکا ہوا ہے. لیکن صرف عید والے دن جو مائیں ہیں جن کے پاس ٹائم بھی بہت تھوڑا ہوتا ہے، وہ ٹائم نکال کے اپنے نیچرل طریقے سے، وہ طریقے جو ہمارے بزرگوں کے تھے ان طریقے سے وہ اپنا کھانا بناتے ہوئے نظر آتی ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل صحیح کہا آپ نے. میں اس بات میں تھوڑا سا نورین خان کو شامل کروں گی کہ آپ یہ مجھے بتائیے کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ کیا چیز عید والے دنوں میں پسند کرتے ہیں، یا آپ ان کو عید کے بارے میں اگر بتانا چاہتی ہیں کہ عید ہے اور اس کے بارے میں آپ ان کو کچھ سکھانا چاہتی ہیں تو آپ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ان کے سامنے بیان کرتی ہیں یا پریکٹیکلی کر کے دکھاتی ہیں جس سے وہ یہ سمجھ سکیں کہ یہ واقعی ایک بہت خوبصورت دن ہے جس کا انتظار کیا جائے؟ آنیسٹلی اسپیکنگ، اگر بچوں سے عید کے بارے میں بات کریں تو وہ سب سے پہلے عید ہی ڈیمانڈ کرتے ہیں میرے بچے. سو سوئیاں اس کے بعد آتی ہیں اور سب کی ڈفرینٹ چوائسیز ہیں. کسی کو شیر خورما پسند ہے، کسی کو کھیر پسند ہے. تو میرے گھر میں کھیر زیادہ بنتی ہے اور وہ پسند کرتے ہیں زیادہ. آپ لوگوں کی سوئیوں کی باتیں سن کے مجھے تو بڑی شیر خورما سوئیوں کی خوشبوئیں آ رہی ہیں اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے جو ہے نا وہ عید کو انجوائے کر رہے ہیں ہم لوگ سب، اور بڑا اچھا لگ رہا ہے. مجھے تو آپ سے بات کرتے ہوئے مجھے فیل ہو رہا ہے کہ جیسے ہم لوگ گھر میں ہیں اور سوئیاں کھا رہے ہیں اور شیر خورما اور عیدی اور یہ سارا کچھ، یہ تو ایک رنگ ہے ہمارا.
जी बिल्कुल रज़िया, ये ईद के खूबसूरत रंगों के अंदर से ये एक रंग है। और देखिए हर बंदा अपनी जगह पे अपने लिहाज से बहुत एंजॉय करता है ईद को, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि ईद की बातें कुछ इसी तरह से होनी चाहिए कि जो आज हमारे साथ शामिल नहीं है वो हमारी बातों में सवैयों की खुशबू को महसूस कर सके। हमारे साथ यहाँ पे एक खूबसूरत टेबल सजा है, लेकिन ये जानने के लिए कि ये टेबल किस चीज़ का है, बिल्कुल इसको देखने के बाद ये ख़ुसूसन एहसास होता है कि हमारे आज बहुत सारे आप लोगों के लिबास जितने खूबसूरत माशाल्लाह आप लग रहे हैं और जिस जज्बे से आप लोग तैयार होके आए हैं, ख़ुसूसन हमारी ख़वातीन जो हैं वो बहुत एक्टिव होती हैं उन सारे मौक़ों पे, लेकिन ख़ुसूसन ईद के मौके पे वो बहुत जल्दी जो है वो उस रास्ते को अपनाती हैं कि कैसे खूबसूरत लगा जाए। माह रमज़ान के 30 रोज़े रखने के बाद वो बिल्कुल भी ये नहीं सोचती कि उनकी स्किन या कुछ इस तरह का मसला दरपेश आया, बल्कि वो एक नूर जो शामिल हो जाता है रोज़े रखने से उनकी स्किन के ऊपर, उसको निखारने के लिए वो क्या करती हैं। इस सिलसिले में जाने के लिए मैं अपनी आज एक आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद है, मेकअप आर्टिस्ट मरियम साबिर, उनको दावत दूंगी कि ईद के इस खूबसूरत मौके पे वो आए। पहले तो हमारी गुफ्तगू में थोड़ी सी शामिल हों, हमें थोड़ा सा बताएं कि ईद जो होती है वो ख़वातीन को और कैसे निखारा जा सकता है, क्या ये इनकी कोशिश होती है, बल्कि आज मैं भी जिस रूप में खड़ी हूँ ये मरियम का ही कमाल है। मरियम आपका इस्तेमाल करते हैं अपने इस प्रोग्राम में, आपको वेलकम कहते हैं। कैसी गुजरती है आपकी? बहुत अच्छी। आपकी मेरी तो माशाल्लाह आपके साथ ही गुजर रही है। तशरीफ रखिए। मरियम की हम दावत देते हैं साथ मॉडल को भी कि वो भी आप तशरीफ ले आए। आज मरियम हमें अपनी इस मॉडल को तैयार करके मेकअप के बहुत सारे ऐसे राज टिप्स और तरीके बताएंगी जिससे हमारी ख़वातीन को बहुत सस्पेंस नजर आ रहा है कि वो किस तरीके से अपने आप को खूबसूरत बना सकती हैं। इवेंट कोई भी हो, शादी का हो, मेहंदी का हो, ईद का हो, ख़वातीन हर जगह बहुत एक्टिव नजर आती हैं। मारिया हमारी मॉडल, हम आपका इस्तेमाल करते हैं, कैसी हैं आप? ईद के इस खूबसूरत मौके पे आप जो है वो क्या महसूस कर रही हैं? बहुत सारी खुशी और बहुत सारे खानों की खुशबुएं बहुत सारे खानों की खुशबुएं और हाँ जी बिल्कुल। तशरीफ रखिए मारिया आप अपनी सीट पे, और मरियम से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी मॉडल को तैयार करें और ख़ुसूसन ईद के मौके के लिए तैयार करें कि हमारी ख़वातीन अक्सर कंफ्यूज रहती हैं कि शादी ब्याह के जो थीम होते हैं, जो शादी ब्याह के इवेंट्स होते हैं, उन पे तो उनको पता होता है कि उन्होंने किस तरीके से प्लानिंग करनी है। क्योंकि माह रमज़ान में बहुत सारे रोज़े रखे जाते हैं और रोज़ों के बहुत सारी इबादत के बाद जब बहुत सारी खूबसूरती का ताल्लुक आता है तो वो ये समझती हैं कि हम इसको किस तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं, हम अपने आप को किस तरीके से निखार सकते हैं। इसके लिए आज मरियम जो है वो हमारी हेल्प करेंगी। इसके साथ हम छोटा सा वक्फा नजर लेंगे, वक्फे के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं। तब तक हमारी मेकअप आर्टिस्ट जो है वो थोड़ा हमारी मॉडल को रेडी कर चुकी होंगी, फिर हम उनसे थोड़ा सवाल पूछेंगे कि वो क्या चीजें इस्तेमाल करती हैं जो हमारी लेडीज को, आम ख़वातीन को जिनकी नॉर्मल स्किन है उनको करना चाहिए। तब तक हम उसके बाद रज़िया से ये थोड़ा स्किन के बारे में टिप्स मालूम करेंगे। हमारे और भी बहुत सारे मौजूद मेहमान आज हमारे प्रोग्राम में शामिल होने को बेताब हैं, हम उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। इसी के साथ नाज़रीन छोटा सा वक्फा लेते हैं, साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया।